تہجد کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تہجد کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ نیز ایک رکعت میں کتنی بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ہر رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا کریں. باقی کوشش یہی کریں کہ عام معمول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ہر رکعت میں الگ سورت پڑھتے تھے، تو عام معمول یہی بنائیں. کبھی کبھار جوش ہے، سورہ اخلاص پڑھنے کا بڑا دل کر رہا ہے، تو پھر پڑھ لیں، زیادہ بھی پڑھ لیں. حدیث سے یہ بھی ثابت ہے. تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے. دیکھیں یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں. نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے. لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے. تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے. تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے. تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں. اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا. تو اس طرح کی روایات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کی کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے. تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں. سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی. تو بہت ہی اہتمام ہے. اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے. تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں حل من مسترزق ارزق له، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں. اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے. اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں. بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. وطر کے بعد کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سنا ہے کہ وطر پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، کیا تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے؟ بنت طالب کراچی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، وطر کو سب سے آخری نماز بناؤ. اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھنا چاہیے اور وطر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے. اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے، اور احسن الفتاویٰ میں اس پر بڑا زبردست مدلل رسالہ بھی ہے. لیکن ناجائز کوئی بھی نہیں کہتا، یعنی افضل ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھے جائیں. لیکن وطر اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد بھی نفل پڑھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے. افضل ہے، افضل کہ سب سے آخر میں. ناجائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے صحیح سند سے کہ آپ نے وطر کے بعد 2 رکعت پڑھے ہیں. تو راجح یہی ہے کہ وہ 2 رکعت بھی وطر سے پہلے پڑھ لیں آپ، لیکن کوئی پڑھ لے تو ناجائز نہیں ہے. خاص طور پر جس کو یہ امید نہ ہو کہ تہجد میں میری آنکھ کھلے گی، وہ اگر وطر چھوڑ کے سو جائے گا اور رات کو آنکھ نہ کھلی تو وطر قضا ہو جائیں گے. اور وطر کی نماز واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں من لم یوتر
ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز ہمارے لیے بڑھا دی اور وہ وطر ہے۔ تو وطر کے وجوب کے بڑے مضبوط دلائل ہیں، بہت سخت تاکید ہے وطر کی، تو اس کو آپ قضا نہیں کر سکتے۔ تو اگر رات کو آنکھ کھلنے کا خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیں۔ پھر اگر آنکھ کھلتی ہے تو تہجد بھی پڑھیں، تہجد کو ضائع نہ کریں۔ تو بہتر یہی ہے کہ وطر سب سے آخر میں ہو، لیکن پہلے پڑھ لیے تو بھی بلا کراہت، بغیر کسی کراہت کے نماز پڑھنا جائز، اس میں کوئی مکروہ نہیں ہے۔ تہجد کا صحیح وقت کیا ہے؟ تہجد کے اوقات کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ یہاں 4 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے، کیا ہم 3:30 بجے اٹھ کر تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس سے ہمیں تہجد کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ سہرش کشمیر سے پوچھتی ہیں۔ تہجد کا جو وقت ہے نا، وہ رات کا آخری حصہ بہتر وقت ہے۔ اور رات کا آخری حصہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جو چارٹ ہوتا ہے یا جو نقشے ہوتے ہیں جس میں سحری کا وقت لکھا ہوتا ہے، وہ ہر علاقے میں مختلف ہے، تو آپ وہ دیکھیں یا نیٹ پہ سرچ کر لیں۔ نیٹ پہ ایسی اپلیکیشن آتی ہیں جو ڈاؤن لوڈ کر لی جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صبح صادق کب شروع ہو رہی ہے۔ تو صبح صادق کا جو وقت ہے اس سے پہلے کا وقت فجر کا تہجد کا وقت ہے، جو سحری کا آخری وقت ہوتا ہے جس میں ہم سحری کھا کے ختم کرتے ہیں۔ تو اذانوں کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اذانیں تو اکثر صبح صادق کے کافی دیر کے بعد جا کے ہوتی ہیں، تو اذان سے پہلے نہیں، آپ نے وہ نقشہ میں ٹائم دیکھ کے رکھنا ہے کہ صبح صادق کا وقت آپ کے علاقے میں کتنے بجے شروع ہو رہا ہے۔ اگر 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 4 بجے سے پہلے جو نماز پڑھی جائے گی نفل نماز، وہ تہجد کی نماز ہوگی، اور 4 بجے کے بعد جو پڑھیں گے وہ تہجد نہیں ہوگی، بلکہ اس میں تو نماز پڑھنا مکروہ ہے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے۔ تو اس میں اگر اذان ہو بھی جائے تو وہ یعنی اگر 4 بجے سے پہلے اذان ہو گئی ہے تو اذان ہونے کے باوجود فجر کا وقت داخل نہیں ہوا، اور اگر 4 بجے کے بعد اذان ہوئی ہے تو 4 بجے آپ کے نقشے میں ٹائم لکھا ہے تو 4 بجے اذان کا وقت 4 بجے صبح صادق شروع ہو چکی ہے۔ تو اذان کا اعتبار نہیں ہے، وہ نقشے کا اعتبار ہے، اس میں آپ دیکھیں صبح صادق کا ٹائم کیا ہے۔ صبح صادق کا جیسے ہی ٹائم داخل ہوگا تہجد کا وقت ختم اور فجر کا شروع۔